علم کی لگن۔ اسکول بس کے تیز ہارن کی آواز سنی بلال نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ ننگے پاؤں میلے کپڑے پہنے آس پاس بکھری ہوئی گندگی میں کھڑا تھا، کچرے کا تھیلا اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے۔ سر یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی ان بچوں کی طرح صاف ستھرا یونیفارم پہن کر اسکول جاتا۔ اس کے باپ نے کچرا چن کر ہی صحیح مگر اپنے اولاد کا حرام کی کمائی کبھی نہیں کھلائی تھی۔ باپ کے لیے 2 وقت کی روٹی کھلانا ہی مشکل تھا، تعلیم کے اخراجات پورے کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سب بچے اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے اسکول کے اندر داخل ہوئے۔ کام سے فارغ ہو کر بلال نے باپ سے پوچھا، بابا کیا میں کبھی نہیں پڑھ سکوں گا؟ روزانہ ایک ہی سوال، تیرا دل نہیں بھرتا؟ اب تو جانتا ہے کہ میں تیری یہ خواہش پوری کر سکتا تو کیوں مجھے تنگ کرتا ہے؟ بیٹا اب روٹی کھا لے اور سو جا، جتنی جلدی صبح اٹھے گا اتنا اچھا کچرا ملے گا۔ کچرا تو کچرا ہوتا ہے بابا، اچھا ہو یا برا کیا ہوتا ہے؟ آخر وہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ اگلی روز کچرے کے ڈھیر کے قریب سے گزرتے اس کے باپ کو عربی زبان میں لکھا ہوا ایک کاغذ کا ملا۔ اس نے اسے چوم کر آنکھوں میں لگایا۔ اب اس سے رکھتا کہاں؟ ہاتھ میں جو تھیلا تھا وہ گندگی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس غریبی بڑی جامع مسجد کا رخ کیا۔ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام علوم کی تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہوئے اس کا دل ہچکچایا۔ سامنے لکھا تھا صفائی نصف ایمان۔ اس کے مسجد کے احاطے کے اندر صرف صاف ستھرے لباس پہنے سلیقے سے ٹوپی لگائے ہوئے ایک بچہ نظر آیا۔ اس نے بچے کو اشارہ کر کے بلایا، بیٹا اس ڈبے میں ڈال دو۔ قریب آنے پر اسے اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ بچے بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں یہاں پڑھتا ہوں۔ یہاں کیا پڑھتے ہو؟ قرآن و حدیث اور دوسری علمی کتابیں۔ اتنے مسجد کے امام صاحب آ گئے تو اس نے پوچھا، امام صاحب یہاں پر بچوں کی تعلیم پر کتنا خرچ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہم یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے بیٹے کو پڑھنے کے لکھنے کا بہت شوق ہے، مگر کیا کروں؟ کچرے کے ڈھیر سے پیٹ کی آگ تو بجھ جاتی ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے تو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہاں سے لاؤں؟ تم اس کو کل ہمارے پاس لے آنا۔ مگر کیا؟ جناب اس کے پاس صاف ستھرے کپڑے اور جوتے نہیں ہیں۔ مولوی صاحب نے اس کے بیٹے کی عمر معلوم کی اور پھر ایک شاگرد کو اشارہ سے بلایا اور اس کان میں کچھ کہا۔ شیر خان نے مایوس ہو کر واپسی کا ارادہ کیا اور کچرے کا تھیلا کندھے پر ڈال کر ابھی چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ مولوی صاحب کی آواز آئی، یہ لو کپڑے اور جوتے، کل اس سے نہلا دھلا کر تمہارے پاس لے آنا، کل سے تمہارا بیٹا ہمارا شاگرد ہے۔ شیر خان نے گھر پہنچ کر دیکھا اور آج بلال چپ چاپ کمرے میں ایک کونے میں لیٹا ہوا تھا، نہ کوئی فرمائش نہ کچرے کے تھیلے میں سے کچھ ڈھونڈنے کی لگن۔ شیر خان نے وہیں زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کی سر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور بے ساختہ اور اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ وہ باپ کی گود میں چھپ گیا۔ بابا مجھے پڑھنا ہے، اچھا انسان بننا ہے، ضرور بیٹا ضرور بننا۔ غیر متوقع جواب سن کر بلال اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹا، یہ کہہ کر شیر خان نے اسے نئے کپڑے جوتے دیے اور کہا، کل سویرے ہم چلیں گے، اب تجھے رونے اور کچرا اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ بلال کی آنکھوں میں چمکتی خوشی دیکھ کر شیر خان کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا۔